بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ جو گفتگو ہے بڑا اہم ہونے جا رہا ہے آپ کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اور بچوں کی تربیت کا مین جو نقطہ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ بچوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے وہ شوق پیدا ہو جائے، اس کے پاس کوئی مواد ہو، رول ماڈلز ہوں، اور وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اور والدین کا دیکھیں، آپ جتنی بھی اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کی جتنی بھی جد و جہد ہے کام کاج کے حوالے سے، اگر آپ کے بچے کی زندگی میں اسلام نہیں آیا تو پھر سمجھیں کہ آپ کی ساری محنت رائے گا گئی۔ آپ اسے زمین جائیداد پلاٹ مکان سب کچھ بنا دیں، لیکن اگر وہ اندر سے شریف النفس نہ رہا، اگر وہ اپنے اللہ کا تابع دار نہ بن سکا، تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ پھر کیسے باپ ہیں؟ جو کیسی ہمدردی ہے، یہ کیسی شفقت ہے ایک باپ کی جو اپنے بچے کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکتا، جو اس کو دنیا میں برائیوں کے اندر جلسنے سے جو نہیں بچا سکا۔ یہ محبت اصلی محبت نہیں ہے، یہ عارضی پھر محبت ہے، یہ پھر بھول بھلیا ہے جس میں والدین خود بھی پڑے ہیں اور بچوں کو بھی ڈال دیتے ہیں۔ اس بھول بھلیا سے نکلنے کے لیے یہ سیشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ اس بھول بھلیا میں بچے آپ کے نہ بھٹکیں۔ اس دیکھیں، یہ ایک ایسا سمندر بحر بے کراں ہے، ایسا عجیب و غریب سمندر ہے جس میں آپ کس کس سپرد کر رہے ہیں بچے۔ کم از کم انہیں ایک واضح ڈائریکشن تو دیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو ڈائریکشن نہ دی، اگر آپ نے اپنے بچوں کو سمت نہ بتائی کہ بیٹا کدھر جانا ہے، تو پھر زمانہ بتائے گا۔ اور زمانے کو آپ دیکھ چکے ہیں، زمانہ کس طرح کی سمتیں بتاتا ہے۔ آپ خود اپنے بچوں کو اسلام کی سمت ایک دے دیں۔ تو اس کے لیے آپ پیپر پینسل اپنے پاس رکھیں، مین پوائنٹس آپ انہیں نوٹ کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر ڈسٹربنس سے بچیں، بڑے اطمینان والے ماحول میں خود بھی بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھی آپ ساتھ بٹھا سکتے ہیں، اپنی فیملی میں آپ یہ گفتگو سن سکتے ہیں۔ اور اس کے آپ کی شخصیت پر، آپ کے بچوں کی شخصیت کے اوپر، آپ کی فیملی کے مستقبل کے اوپر بہت اچھے اثر مرتب ہونے والے ہیں۔ ہم اسلام کے دائرے کی طرف بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ساری گفتگو کرنا چاہیں گے۔ میرا جو سب سے پہلا آج کا پوائنٹ ہے جو آپ کے ساتھ ہے، وہ ہے قرآن کی تعلیمات پر توجہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، قرآن کی تعلیم آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، قرآن کی تعلیم کیا ہے، کیسے آپ اسے ایکسپلین کریں گے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے آپ سے، کیا آپ اپنے بچوں کو کوئی تعلیمات اس سے پہلے دے رہے ہیں جو قرآن کے ضابطے کے بالکل اوپر پوری اترتی ہیں؟ میرا تیسرا سوال ہے آپ سے، آپ ذرا کمنٹ کر دیجئے ادھر، آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں اپنا جو بچوں کے لیے بطور رول ماڈل ان کے سامنے آ جائے گا، جسے آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل حکم قرآن اور ضابطۂ قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن کی بات کر رہے ہیں ہم، کسی مدرسے کے امام کی بات نہیں کر رہے کہ فلاں مدرسے یا فلاں انسان بڑے اچھے تھے، چلیں ٹھیک ہے، اچھے ان کا ہونا، ان کی اچھائی ان کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ وہ اچھے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا تو آپ نے بس وہ کرنا ہے، وہ کرنا شروع کر دیا، اوکے۔ لیکن آپ صرف قرآن کے اوپر رہیں گے کہ قرآن کے مطابق کون سا عمل ہے، وہ آپ ایکسپلین کریں گے کمنٹ میں۔ اچھا، اب قرآن کی تعلیمات کے لیے جو سب سے بیسٹ وے ہے، وہ اگر آپ ایک روٹین آف لائف سیٹ کر سکیں اپنی، تو اس میں سب سے بہترین کمال یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پہ فجر کی نماز اس کے لیے آپ کی ضروری ہے۔ فجر کی اذان کے ٹائم پہ بچوں میں گھر میں اٹھنے کا رواج ایک آپ کو قائم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو ناشتے سے پہلے 3 منٹ کی اسمبلی، 3 سے 5 منٹ کی آپ اپنے گھر میں ایک اسمبلی رکھ لیں، ایک سٹنگ رکھ لیں، ایک سیشن رکھ لیں، ساری فیملی، وہ 2 افراد ہیں، وہ 3 4 یا 10 افراد ہیں، وہ بیٹھنے کا اہتمام فرما لیں۔ اور اس اہتمام کے اندر آپ گھر کا کوئی بھی فرد، بہتر تو یہ ہے کہ گھر کا بڑا فرد پڑھے، لیکن گھر کا کوئی بھی فرد قرآن پاک پکڑے اور کم از کم 3 سے 5 منٹ میں ایک قرآن پاک کی آیت کا اوپر سے دیکھ کے ترجمہ اور اس کی تفسیر، 3 سے 5 منٹ میں ایک آیت بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، یہ وضاحت اس کی ہو سکتی ہے، آپ اس کو ایکسپلین فرما دیں، اس کی وضاحت فرما دیں آپ اپنے بچوں کو، تو اوپر سے ہی دیکھ کے آپ ساری کریں۔ قرآن پاک آپ دیکھیں اللہ کا کلام ہے،
तो 19-20 का फ़र्क हो सकता है तर्जुमे में। आप जो भी मतलब आपका वालदैन का अगर कोई है महसूस कोई साइड, तो उस महसूस से मुतलका भी ले सकते हैं, लेकिन रहेगा तो वो कुरान ही। उस कुरान पाक का आप तर्जुमा और उसका तफसीर अपने बच्चों के सामने बड़े शफकत भरे अंदाज में आप उनके सामने रखना शुरू कर दें। मुझे यकीन है आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि वो सुनेंगे और 3 से 5 मिनट में बोझल नहीं होगा उनके लिए, और उसको वो सारे को एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई छुट्टी नहीं है इसमें। वो सुनते चले जाएंगे, हर चीज़ हर आयत उन्हें याद नहीं रहेगी, लेकिन इसके उनकी लाइफ के ऊपर बहुत देर के बाद भी इम्पैक्ट रहेंगे, असरात रहेंगे। जब जब उन्हें जिस जिस चीज़ से ज़िंदगी में वास्ता पड़ता जाएगा, वो आपको दुआएं देते रहेंगे और वो आपको अपना मुर्शिद मानना शुरू कर देंगे, अपने वालिद को ही अपना सबसे बड़ा रहबर और रहनुमा और उस्ताद समझना शुरू कर देंगे, अपने वालिदैन को, जिन्होंने उसकी तवज्जो कुरान की तरफ दिलाई। क्योंकि कुरान के ऊपर अमल आपके बच्चों को ज़िंदगी में 10 साल के बाद उनकी ज़िंदगी के मामलात कैसे होंगे, और 10 साल या 20 साल के बाद आप न जाने किस मुल्क में हों, किस जगह पे हों, आप किस हालत में हों, लेकिन आपके बच्चों ने खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारनी है। तो खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने के खुद मुख्तार उसूल उन्हें उनका उनके अल्लाह का कलाम कुरान हकीम वो अपने पैराए में अपने तरीके के साथ उन्हें सिखाए ना। लेकिन इनिशिएटिव आगाज उसका आपको लेना पड़ेगा। आगाज के लिए बेहतरीन टेक्निक है ये, इस टेक्निक को आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में दाखिल कर दें, अपनी फैमिली के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर इसको राइज कर दें, इस निज़ाम को। आपकी सोसाइटी, आपके जो सबलिंक्स हैं, आपके जो रिश्तेदार अजीज़ हैं, उन सबको पता चल जाए कि जी फलां जो शरीफ आदमी हैं, उनके घर में रोज़ाना सुबह के वक़्त 3 से 5 मिनट की कुरान पाक की असम्बली कह लें उसको, या कुरान पाक के लिए वो तिलावत कह लें, या दरस कुरान उसको आप कह लें, एक मुस्तकिल आप नाम दे लें जो आपकी तबीयत से मैच करता है, और वो रोज़ाना बेस पे आप शुरू कर दें। ये ऐसा बाबरकत कलाम है, ये ऐसा बाबरकत कलाम है जिसने जो शिकस्त खोरदा, जो बिल्कुल आपस में लड़ने झगड़ने वाले लोग थे, उनको मुत्तहिद कर दिया, उनको एक कुव्वत बना दिया, और वो दुनिया के ऊपर छा गए। जब जब भी हमने कुरान की तरफ रजू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ने हमेशा हमारे कदम मुकद्दर को बुलंद किया है और हमारे कदमों को चूमा है कामयाबियों ने। आप अपने बच्चों की सक्सेस के लिए उनके लिए एक ज़ाब्ता हयात मुकर्रर कर दें कि बेटा मैं भी आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपने भी इसको पढ़ते रहना है, समझते रहना है। ये कम से कम 10 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, एक मरतबा आपके सारे बच्चे उनको सही तरह से एक एक आयत को, बिस्मिल्लाह को, हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिर दूसरी बार आप शुरू कर दें, तीसरी बार। ये कुरान का सिलसिला तो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये सिलसिला जिस आयत की ठीक से समझ नहीं आई उसको रिपीट करें, उसको बार बार, उसको एक हफ्ता लगाएं, एक महीना लगाएं, एक साल लगाएं, लेकिन वो चीज़ आपको बच्चों को शफकत के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ, हिकमत और तदबीर के साथ उन्हें समझ आनी चाहिए। फिर उसके ऊपर आप छोटी छोटी घर के अंदर ही एक्टिविटीज़ रख सकते हैं। मसलन बिस्मिल्लाह जो बिल्कुल आगाज़ है सूरत फातिहा से पहले, उसके लिए आप फिर अमल करवाना शुरू कर दें कि बेटा हाँ, आपने जब खाना खाना है तो इसके जो कुरान के उसूल हैं, जो दस्तूर हैं, उनको आप अप्लाई करना शुरू कर दें अपनी ज़िंदगी में। बल्कि बच्चे खुद आगाह करना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई, कुरान में जो सबसे पहले लिखा है बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह के लिए ये है, हर अच्छा काम करने से पहले आप बिस्मिल्लाह करें। तो यूं ये बिस्मिल्लाह होगी आपके बच्चों की ज़िंदगी को कुरान के ऊपर अमल करने की, और बिस्मिल्लाह भी बिस्मिल्लाह से ही होगी। ये करवा दें आप बिस्मिल्लाह अपने बच्चों की ज़िंदगी में, बिस्मिल्लाह से ही, कि वो हर काम को, हर अच्छे काम को बिस्मिल्लाह से करना शुरू कर दें। अब कुरान पाक के के ऊपर अमल के कई एक तरीके हैं। एक तो बड़ा सादा और सिंपल ये है कि आप उन्हें चंद सूरतें याद करवा दें, आप उन्हें कुरान की चंद दुआएं याद करवा दें। लेकिन और फिर ये एक जो आम चलता है आजकल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, उसमें ये होता है कि कुरान से मुतल्लिका कोई 200, 300, 400 के करीब सवाल और जवाब लिखे हुए हैं उसकी अहम मालूमात के ऊपर। एक बंदा सवाल करता है और दूसरा उसका जवाब देता है कि हाँ जी, कुरान पाक में मसलन कितनी सूरतें हैं, कितने रुकू हैं, कितनी आयात हैं, इस तरह से मिलते जुलते काफ़ी सारे हैं, वो भी ठीक हैं। लेकिन जो असल कमाल है कुरान का वो ये है कि बच्चों को आप उसका तर्जमा और तफसीर, कुरान में जो अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो समझने में उनकी मदद कर दें, और बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुरान को उतार लें।
بچوں کی زندگی اس کے ساتھ مکمل ہو، بچوں کے ہر دن کا، آپ کے بچوں کی زندگی کے ہر دن کا آغاز رب جلیل، اس روئے زمین کے رب کی، اس کے کلام سے ہو، اس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو، اس کے بعد پھر وہ باقی کے معاملات۔ آپ یقین کریں، اس چیز کو داخل کر دیں، اس بے مثال کلام کو اپنے بچوں کی روحوں میں پھونک دیں آپ ایک مرتبہ، اور پھر اس کے اثرات سے آپ مزے لیجئے گا۔ آپ جدھر بھی ہوں گے، آپ کے بچے زندگی کے عروج و زوال کو، اپس اینڈ ڈاؤنز کو، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، کبھی خوشی اور کبھی غم آتا رہے گا، ہر قسم کے معاملات کی تعبیر اور تشریح انہیں قرآن سے ملے گی، جو انہوں نے ابھی آپ سے، جب وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں، ابھی جو کچھ وہ سن سمجھ اور سیکھ لیں گے، ساری زندگی اس کو اپلائی کرتے رہیں گے۔ اور یہ کمال کا صدقہ جاریہ بھی ہے جو آپ سب سے پہلے اپنی فیملی کو دیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں یہ تر و تازہ رہیں گی چیزیں، آپ اپنی سوشل کمپنیز میں جدھر بھی آپ دوستوں کی محفل میں بھی بیٹھیں گے، عزیزوں رشتہ داروں میں بھی بیٹھیں گے، آپ کے لیے آسان تر ہو جائے گا قرآن کو بیان کرنا۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ پوائنٹ ہے صادق و امین۔ اچھا، یہ خیال رکھیے گا، میں یہ کوئی اچھی باتیں آج کل سارے لوگ جانتے ہیں، علم کا سمندر ہی تو ہے، عمل کا فقدان ہے۔ میں آپ کو ایسی چیزوں کی طرف جسٹ ریمائنڈر دے رہا ہوں، یاد دہانی نہیں کروا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے یقیناً۔ میں ان کا ایک فریم ورک بنا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلاً جیسے قرآن پاک سے متعلق میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ٹو دا پوائنٹ ٹارگٹ دیا جائے، آپ کے سامنے ایک ایکسپلین ہو کے وضاحت کے ساتھ چیزیں آ جائیں جن کے اوپر آپ اپنی زندگی بھر عمل درآمد کر سکیں۔ اسی طرح اب اگلے مرحلے پہ آتے ہیں، صادق و امین۔ یہ دو ایسے کمال کے لفظ ہیں جن کے پیچھے بڑی لمبی لمبی کہانیاں ہیں اور بڑے بڑے کردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو بات آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں، قبل از نبوت بھی، دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو عظیم صفات کو دل سے اعتراف کرتے تھے۔ اب آپ نے اپنے بچوں کے اوپر ان کو اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے بچوں کو، ظاہر ہے سب سے بڑے حوالہ جات تو قرآن پاک میں جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار سچ بولنے کا ذکر ہے، امانتیں امانت داروں کو جن کی وہ ہیں ان کو واپس کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کے حوالے سے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلے تو آپ بچوں کو اس کی اہمیت سمجھا دیں گے۔ اہمیت سمجھا دینے کے بعد پھر آپ گھر میں اس بات کی نگرانی کریں گے اور ان کو اہمیت دیں گے، شاباش دیں گے، ویل ڈن کریں گے جو بچہ سچ بولتا ہے، جو بچہ امانت داری کے ساتھ، جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ اپنی چیزیں لیتا ہے، دوسرے بھائی کی، بہن کی، وہ گھر والوں کی چیزیں وہ احتیاط کے ساتھ، پورے ایمانداری کے ساتھ رکھتا ہے۔ جبکہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ہاں کہ جو بچہ جتنا چالاکیاں کرتا ہے، وہ ذرا لوز ہی ورڈ ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی بے ایمانیاں کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو اس خوشی کو بالائے طاق رکھیں، ذرا سائڈ کریں، اور اب اول سٹیپ سے ہی، پہلے مرحلے سے ہی آپ ایسی ترتیب رکھیں گے کہ آپ کے بچوں کو کم از کم، چلیں سزا تو ابھی بالکل ارلی سٹیج پہ آپ نہ دیں، لیکن کم از کم حوصلہ افزائی آپ نے کرنا شروع کر دینی ہے۔ جی سچ کون کون بولتا ہے؟ گھر کے کسی دوسری فرد سے پوچھیں کہ ہاں بھئی دن بھر کیا معاملات رہے، کون سے بچے ہیں جنہوں نے سچ کا دامن تھام کے رکھا ہے، جو ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا فوکس اس چیز کے اوپر ہوگا کہ آپ نے اگر اپنے گھر کا ماحول، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، والدین کا نام ایسے ہی نہیں روشن ہو جاتا، وہ پیچھے ان کی ایفرٹس ہوتی ہیں، اور بڑی ڈیپ ایفرٹ ہوتی ہے، بڑی دانا، وہ جیسے کہتے ہیں نا ہاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، یہ ایسی ایفرٹس ہیں جو آپ کو بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے تسلسل کے ساتھ کرتے رہنا ہوگا اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہیں تو۔ لگیں گے اس میں شام میں 5 منٹ ہی آپ روزانہ اگر ٹائم رکھ لیں اس کا بھی، کہ آپ نے اپنے بچوں سے متعلق اپنی فیملی کے دیگر افراد کو بٹھانا ہے اور اس چیز کے اوپر انہیں اپریشیٹ کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے بچے کو تو اس کو اگنور کرتے ہوئے اسے اور زیادہ اہمیت سمجھانی ہے آپ نے صادق و امین ہونے کی، سچے اور دیانتدار انسان ہونے کا، اس کی اہمیت کا احساس آپ دلائیں گے تو یوں وہ ان چیزوں کی طرف آگے بڑھتا جائے گا، اور سچائی اور دیانتداری اس کی شخصیت کا حصہ بنتی چلی جائیں گی۔ لیکن یہ بنوائیں گے آپ،
یہ ایسی چیز ہے جس طرح ایک ٹھیکیدار بلڈنگ بنواتا ہے نا، وہ ٹھیکیدار سائٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ انجینئر کہہ لیں آپ اس کو، ٹھیکیدار کو ماڈرن الفاظ میں. لیکن ہماری کمیونٹی میں زیادہ تر لوگ ایسے شامل ہیں جو یہ سادہ سادہ الفاظ کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. تو ٹھیکیدار سائٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے ساری اس کی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح کریں گے تو یہ آپ کے بچے، لیکن کروانا آپ نے اپنی نگرانی میں ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس آپ نے رکھنا ہے. اور اس چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ ذرا شاباش دے دیں، حوصلہ افزائی کر دیں اس بچے کی جو سچائی اور دیانتداری کے اصولوں کو چھوٹے چھوٹے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، اپنا بچگانہ چیزوں میں اہمیت دے رہا ہے. اور یاد رکھیے گا، جو ان چیزوں کو کسی وجہ سے اہمیت نہیں دے پا رہا، اسے ڈانٹنا نہیں، اس کے اوپر مہر نہیں آپ نے لگا دینی کہ آپ برے ہو، آپ اس چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ اسے ان چیزوں کی اہمیت اور زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے سمجھانی ہے، تاکہ اس کے دل میں خود سے شوق، رغبت پیدا ہو جائے. وہ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے. آپ نرم دلی کے ساتھ، شفقت اور محبت کے ساتھ بچوں کے دلوں میں اس پیغام کو اجاگر کریں گے. یہ دیکھیں، نفسیاتی اعتبار سے بھی ان کے امپیکٹ، ان کے اثرات آپ دیکھیں گے بہت اچھے ہوں گے جب آپ انہیں شفقت کے ساتھ مائل کریں گے ان چیزوں کی طرف کہ آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہے. قرآن کا حکم ہے، جب قرآن کا ساتھ بتائیں بچوں کو کہ قرآن کے کسی ایک بھی حکم پہ اگر کسی انسان نے عمل کیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے دنیا اور آخرت میں. تو اس کے لیے آپ، یہ قرآن کا حکم ہے، آپ اس کو مانو کہ سچ بولنا ہے، دیانتداری کرنی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ دیانتداری کا مظاہرہ کیا. وہ فتح مکہ کا، یہ مکہ کا وہ واقعہ سنائیں جب پورا مکے کے لوگ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں، کتنے مشکل حالات تھے، تب بھی امانتیں، امانت والوں کو واپس کرنے کے لیے آپ نے کسی کی ڈیوٹی لگائی، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ امانتیں صبح جن کی ہیں ان کے سپرد کر کے واپس آنا ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سے بھی آپ انہیں سچے اور دیانتدار ہونے کی طرف انہیں آپ مائل کریں گے. یہ جب آپ اپنے بچوں کے اندر سچائی اور دیانتداری کو بھر دیں گے، بھرنی والدین نے ہے، باہر سے کوئی بندہ آ کے انجیکشن نہیں اس کے لگائے گا. یہ ایسا ہی ہے، گندم تو آپ لے آئے، لیکن کھانا ہر بچے نے اپنا اپنا نوالا توڑنا ہے، اپنے منہ میں ڈالنا ہے، ایفرٹس، محنت کرنی پڑے گی. یہ ایسا نہیں ہے کوئی یو ایس بی میں کوئی بچے کسی کے دماغ کے ساتھ لگائی جائے گی اور وہ آٹومیٹکلی اس میں ڈیٹا سارا ڈاؤن لوڈ ہوگا. اگر یہ اتنا آسان کام سمجھتے ہیں تو انسانی بچے کی تربیت بڑا ہی صبر آزما کام ہے. اس کے اوپر ٹائم آپ کو دینا پڑے گا، اور والدین سے بڑھ کے اچھا ٹائم اور کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ والدین کو درد ہوتا ہے، اور والدین کا نام بھی بلا وجہ روشن نہیں ہوتا. والدین کا نام روشن کرنے کے لیے وہ خاک میں ملنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے، اور انہیں ان کے لیول کے اوپر آ کے ان چیزوں کی، بنیادی چیزوں کی تعلیم دینی پڑے گی. اس کے بعد ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، نماز کی پابندی. نماز، اب آپ ذرا خود غور کر لیں، آپ پڑھتے ہوں گے یقیناً، آپ نے اپنے بچوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے، اور نماز، اس کی اہمیت سب سے پہلے آپ کو بچوں کو بتانا پڑے گی کہ نماز ہمیں صاف ستھرا رکھتی ہے. سب سے پہلے ہمیں ہر قسم کی ایسی چیزوں سے روکتی ہے جو ہمارے لیے مفید نہیں ہیں، بری علائشوں کو، بری چیزوں کو ہماری طرف آنے سے یہ روک دیتی ہے. ہم صاف ستھرا رہتے ہیں. یا اسی طرح سے پھر مزید آپ آگے بڑھتے جائیں گے کہ جب ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا پورا ہیومن سٹرکچر، باڈی کا جو انسانی جسم کا جو ساخت ہے وہ ساری بہترین رہتی ہے. ظاہری فائدے بھی بتائیے، پھر روحانی کمالات بتائیے، پھر اللہ کا حکم ہے یہ بتائیے، پھر سمجھائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر فرض کر دی ہیں، یہ فرض ہیں. یعنی بچوں کی عمر کے حساب سے آپ انہیں گائیڈ کرتے چلے جائیں گے. اور اپنا رول ماڈل، یہ تو آپ کو یاد ہوگا، آپ کو اپنا رول ماڈل سب سے پہلے دینا ہوگا. آپ حکم کریں کہ بچہ آپ نماز پڑھو اور آپ نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہونے والا. یہ آپ کو بہترین کردار ادا کرنا پڑے گا اس کام کے لیے. بچوں کو آپ اگر لڑکے ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں، تو انہیں آپ کو مسجد میں ساتھ لے کے جائیں. اگر بیٹیاں ہیں تو وہ گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ، جو اسلامی طریقہ کار ہے نماز کا، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھیں گے. رول ماڈل آپ کو سیٹ کرنے پڑیں گے. زندگی بدلے گی، لیکن زندگی بدلنے کے لیے والدین کا سب سے سٹرونگ رول ہے. کوئی لاکھوں میں ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جس کا خود ہی قدرت کی طرف سے رجحان ان چیزوں کے لیے بن جاتا ہے، لیکن ہر بچے کا رجحان اس طرف نہیں بنتا عمومی طور پہ.
تو اس کے لیے آپ کو ان کی طرف توجہ دینی ہوگی، زندگی بدلے گی، زندگی میں نکھار آئے گا۔ یہ ایسے نکات ہیں جو انسان کی شخصیت بناتے ہیں، یہ ایسے نکات ہیں جو بالکل ارلی سٹیج کے اوپر آپ بچے کو یہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیں۔ آپ ان کو، چونکہ ہم نے نا یہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ سن رکھی ہوتی ہیں اور بے عمل لوگوں سے بعض اوقات سن رکھی ہوتی ہیں، تو وہ کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ بے روح، یعنی بے روح قسم کی تعلیم بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اور آپ جب اپنے عمل درآمد کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ایک رول ماڈل کے ساتھ جب نماز کی تلقین کریں گے، خود اپنا رول ماڈل آپ پیش کریں گے، تو انشاءاللہ بچوں کو دیکھیں وقت کی مینجمنٹ کرنا آ جائے گی، بچوں کو پرسکون رہنا آ جائے گا، فجر کے ٹائم پہ بچوں کو اٹھنا آ جائے گا، عشاء کی نماز پڑھنا آ جائے گا، دن کے ٹائم پہ بھی جتنے بھی کام کاج ہیں۔ دیکھیں زندگی بھر آپ کے بچے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، پریشانیوں مایوسیوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور آپ ذرا ایک بات پہ غور کیجئے، جتنے بھی مسئلے آپ کے بچوں کو بنیں گے وہ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد نماز کا ٹائم ہوگا اور آپ کے بچے، آپ جدھر بھی ہیں، نماز کے ٹائم پہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے اور ان کے ہر مسئلے اللہ تعالیٰ حل کرنا شروع کر دے گا اور انہیں ایک طاقت مل جائے گی۔ یہ بے شمار اس کی اگزامپلز ہیں، لیکن میں بات کو طوالت نہیں دینا چاہ رہا، جسٹ والدین کو، چونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، دین کا شعور رکھتے ہیں، یہ ویڈیو والدین کے لیے ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کو تربیت کر سکے، ان کی توجہ دلا سکے کہ بیٹا نماز کی اہمیت یہ ہے۔ اور یوں بچے اپنی زندگی میں جب نماز کا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھیجا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بالخصوص بھیجا ہے، اللہ کے تحفے کو آپ کے بچے اپنی زندگی میں اتار سکیں، آپ کو اس کے لیے اپنے بچوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ آپ مدد کریں تاکہ آپ کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ جو بے مثال تحفہ ہے کہ بچے سچ اور دیانت کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی طرف جو اللہ کا حکم ہے، یہ حکم آپ اس کو بتائیں کہ کتنی مرتبہ قرآن پاک میں اس واضح اور کھلے حکم کی بار بار نماز قائم کرنے کی کتنی تلقین کی گئی ہے۔ یوں آپ اس کی اہمیت اپنے بچوں کو سمجھا سکیں گے، اور انشاءاللہ جب آپ کے بچوں کی زندگی میں نماز اس کا حصہ بن جائے گی، زندگی میں نماز قائم کر لیں گے، تو پھر اس کے کمال، اس کے اجر، اس کا سکون آپ کے بچوں میں، اس کو زندگی میں جتنے بھی نشیب و فراز ان کے اوپر آئیں گے، آج سے 50 سال بعد انہیں کسی مسئلے سے واسطہ پڑتا ہے اور مسئلے کی وجہ سے وہ بڑے ہی ڈپریشن میں جا رہے ہیں، بڑے ان کو عجیب و غریب قسم کے مسائل، خوف اور تفکرات کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وعدے کیے ہوئے ہیں کہ جو نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے کم از کم اس بستی میں سے اس بستی میں بھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں رزق کا بھی ذمہ نمازی آدمی کا اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اور اس کے بدن صاف، ذہن صاف، آنکھیں صاف، جب سب کچھ صاف ہے اس کی زندگی کی دنیاوی ظاہری منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ صرف قرآن کا، سچائی اور دیانت کا اور نماز کا ہی درس نہیں ہے، یہ اصل میں اس کو اندر سے مضبوط آپ کر رہے ہیں ان چیزوں کی طرف لا کے، باہر کا سٹرکچر دنیا اس کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی، کوئی چیز اس سے دور نہیں رہے گی، ہر چیز کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے دراصل بچہ آپ کا تیار ہو رہا ہے۔ اس کو ایسا نہ سمجھیے گا کہ وہ جسٹ کوئی ملا ٹائپ بن رہا ہے، یا وہ صرف بس یہ سائیں لوگ بن جائے گا، وہ صرف مسیتل جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ صرف مسیتل ٹائپ بن جائے گا اور اسے کچھ دین دنیا کی ہوش نہیں آئے گی۔ بھائی خیال کریے گا، آپ کا بچہ دنیا کو مطیع کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے جب وہ اندر سے مضبوط ہوگا، اندر سے اسے کانفیڈنس ہوگا، اندر سے وہ شرم و حیا کا پیکر ہوگا، باہر سے وہ جرت کا پیکر ہوگا، تو اسے اندر سے ایک مرتبہ مضبوط کرنے کے لیے اندر سے اس کا سافٹ ویئر، آپ اس کو سمجھ لیں، آپ اس کے سافٹ ویئر کو درست کر دیں۔ یہ دین فطرت ہے اسلام، اس کے دین فطرت کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنے دیں تاکہ وہ اس فطرت کے مطابق دنیا کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے آپ کی لیڈرشپ میں وہ فتح کر سکے، اور وہ فتح کرنے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو بس ایک مرتبہ اسے ایک اچھا پش دینا ہے، ایک مرتبہ اچھی طرح سے آپ نے اس کو تیار کر دینا ہے کہ وہ اندر سے اتنا سٹرونگ ہو جائے کہ باہر کے تھپیڑے ہوائیں، گرم سرد ہوائیں، مشکلیں، آسانیاں، کوئی چیز اس کو اس کے راستے سے نہ ہٹا سکے، اور وہ ایسا اس راستے پہ چلے کہ یہ چونکہ مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے نا بھائی، مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام پورے زندگی گزارنے کا۔ آپ اسے صرف نماز نہیں سکھا رہے، آپ اسے صرف قرآن نہیں سکھا رہے، بھائی آپ اپنے بچے کے اوپر یہ احسان کر رہے ہیں
کہ آپ اسے زندگی گزارنے کے سارے راستوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. جس قسم کا بھی راستہ آئے گا وہ اس کے اوپر بے دھڑک ہو کر چلے گا. اور یقین کریے اس وقت آپ کے بچے کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی اپنے والدین کے لیے کہ واہ کیا بات ہے، کیا کمال کر دیا میرے والدین نے، کتنا بڑا احسان کیا والدین نے کہ اپنے بچوں کو اس ایسے ضابطۂ حیات کی ترغیب دے دی، تربیت دے دی جس کے اوپر دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں، اور سارے راستے اور سارے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، راستے آسان ہو جائیں گے، منزلیں آسان ہو جائیں گی. جب وہ اندر سے مضبوط ہوگا تب آسانی ہوگی. کبھی بھی اس دنیا کے فوائد ان لوگوں نے حاصل نہیں کیے. یاد رکھیے گا جو لوگ اندر سے ڈسٹرب رہے، تذبذب کا شکار رہے، کنفیوز لوگ رہے، جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی شیطان کی طرف اور کبھی رحمان کی طرف، کنفیوز لوگوں نے کبھی کچھ نہیں پایا. جب بھی کسی کو کچھ ملا ہے تو وہ پورے طور پر اپنے مائنڈ سے کلیئر ہے، فوکس اس کا صاف ہے، نیت صاف ہے، اس کی منزل اس کی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ آپ دراصل اپنے بچے کو اندر سے اس کے جو روحانی تقاضے ہیں، اس کی جو اندر کی سوچیں ہیں، ان کو پرسکون کر رہے ہیں. اس کے لیے دنیا بھر کے چیلنجز سے لڑنا بڑھنا، مقابلہ کرنا، اور پھر ان کو زیر کر کے خود فاتح کی حیثیت سے آگے بڑھنا آپ سکھا رہے ہیں. اور یہ کمال میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بچے اپنی زندگیوں میں لاجواب طریقے کے ساتھ یاد رکھیں گے، اور آپ کو آج سے کئی اشروں کے بعد، 10 سال کا ایک اشرہ ہوتا ہے، کئی اشروں کے بعد وہ آپ کا نام بڑے عزت سے لینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک کے اوپر بڑھتے ہیں. اچھا اور پرسکون ماحول، یہ اگلا ٹاپک ہے. آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھنا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. بچہ اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. بچہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، شیطانیاں کرتا ہے، یہ اس کا حق ہے. ہر چیز اس کی سلب نہ کیجیے گا، اس سے اس کے حق نہ چھین لیجیے گا. شیطانیاں کرتا ہے، لیکن آپ نے انصاف کا، امن کا، پرسکون ماحول، بے جا غصہ جب آپ بچے پہ کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو. وہ کبھی تربیت بھی نہیں لے گا آپ سے. پھر شفقت یہ راستہ ہے بچے کو تربیت دینے کا. پیار، سکون، پرسکون ماحول. ماحول ہی جب آپ انصاف کا، امن کا، رواداری کا، گھر میں جو بڑے بزرگ ہیں وہ بھی گالی گلوچ سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جب بات کریں گے تو وہ انتہائی جو آنریبل باعزت طریقہ کار ہے اس کے ساتھ جب بات چیت بھی اپنی کریں گے تو اس کے امپیکٹ، اس کے اثرات آپ کے بچوں کی شخصیت پر پڑیں گے. اور یاد رکھیے گا چیزیں جو نشو و نما پاتی ہیں نا، وہ صاف ستھرے، اچھے اور پرسکون ماحول میں ہی چیزیں نشو و نما پاتی ہیں. آپ کی بچوں کی تربیت کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کوئی چیز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب آپ لڑائی جھگڑوں میں گلی محلے کے لوگوں کے ساتھ، مثلاً اپنے ہمسایوں کے ساتھ تو آلموسٹ لوگوں کے رہتے ہیں. ہمسایوں کے ساتھ کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی غیبت، کبھی گلے، کبھی کچھ اس طرح کے معاملات، کبھی زبان سے لڑائی، کبھی اور طرح سے لڑائی. جب یہ والا ماحول رہے گا نا تو نہ تو آپ صبح کی وہ قرآن اسمبلی کر سکیں گے جو 3 سے 5 منٹ کی، اور نہ ہی دوسرے معاملات کے اوپر آپ توجہ دے سکیں گے. اسی طرح گھر کے افراد بھی بعض اوقات آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. تو جب بچے ایسی منفی چیزوں کو اپنے زندگی میں محسوس کرتے ہیں تو ان کا تربیت کی طرف سے رجحان ختم ہو جاتا ہے. آپ کی یہ ساری کاوش بیکار جانے والی ہے اگر آپ نے ان کو اچھا ماحول نہیں دیا. پھر ان کے دوست احباب، پھر ان کا سکول جدھر وہ زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا آپ کو ایک اچھے انداز میں کبھی مہینے میں ہی کم از کم چلیں کر لیتے ہیں ایک مرتبہ. آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کی دوستیاں کس سے ہیں، آپ کا بچہ کن افراد کے ساتھ وابستہ ہے، کن قاری صاحب سے اگر قرآن کی تعلیم لے رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، فلاں کے ساتھ ہے تو کیا کیا انوائرمنٹ ہے. وہ آپ نے اس کا سارا ماحول کا ایک مرتبہ جائزہ، بے شک مہینے میں ایک مرتبہ کوئی آدھا گھنٹہ نکالنا پڑے گا والدین کو، تاکہ آپ کو اپنے بچے کے کلچر کا، انوائرمنٹ کا، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا ان کی گفتگو کا موضوع ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. تھوڑی سی تردد کرنا پڑے گا آپ کو. یہ ساری چیزیں آپ کے بچے کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہونے والی ہیں. یاد رکھیے گا اگر کوئی ایک دوست بھی اسے ایسا مل گیا نا جس کی صحبت اچھی نہیں ہے تو وہ صحبت اثر ڈال دے گی. دیکھیں نا، گرمی کے پاس کسی آگ کی بھٹی کے پاس کوئی بندہ بیٹھے گا، کچھ نہیں کرے گا، بس اسے اس کی تپش پہنچے گی. برف کے پاس بیٹھے گا، اسے بندے کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، نہ برف نے کچھ ہاس کیا، برف اٹھ کے نہیں آئے گی اس کے پاس، لیکن اسے ٹھنڈک پہنچے گی. پھر تو یوں آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، اور آپ لوگوں کے کون سی خوبیاں حامیاں ہیں جو گھر والے افراد کی جو بچوں کے اوپر منتقل ہو رہی ہیں. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچہ ایک بہترین فوٹو کاپی مشین کی طرح ہے.
جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے نا وہ اپنے شعور اور لا شعور میں اس کو کاپی کیے جا رہا ہے. تو وہ جو کاپی ہو رہی ہے نا چیزیں وہ اپنے وقت پہ آگے جا کے امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی ان کے اوپر عمل درآمد بچے کی شخصیت میں ہونا شروع کر دے گا. تو اس سے روکنے کے لیے آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ جس قسم کا ماحول آپ دیں گے اس قسم کے تربیت کے اثرات، جملہ ذرا غور کیجئے گا، جس قسم کا آپ اس کو ماحول دیں گے اس قسم کے ہی آپ کی تربیت کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں بچے کی شخصیت کے اوپر. لہٰذا آپ کو ماحول اس کا خصوصی خیال رکھنا پڑے گا. آپ کو یہ اگنور کرنے والی، نظر انداز کرنے والی چیز بالکل نہیں ہے. اس کا خوب آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس کی کمپنی، دوست احباب کن لوگوں سے ملتا ہے، کس طرح سے ملتا ہے، کیا گفتگو ہوتی ہے، اور گھر میں بھی جو انوائرمنٹ ہے، اسکول میں کس طرح کا ماحول ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو آبزرو کرنی پڑے گی. بچے کی تربیت یہ مجھے بار بار آپ کو یاد کروانا پڑے گا تاکہ آپ مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. یہ سب بھائی انسان کے، جانور بھی بچے پال لیتے ہیں، لیکن انسان کے اور جانور کے بچے میں فرق بس یہی ہے کہ انسان کے بچے کو تربیت ممتاز کرتی ہے، وہ اسے انسان بناتی ہے. بچے تو جانور بھی پال لیتے ہیں، آپ بچے پال کر احسان نہ کیجیے گا، آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے. پھر یہ واقعی احسان ہے جو بچے آپ کے جب شعور پکڑیں گے نا، جب ان کا شعور پختہ ہوگا. ابھی 8 10 12 15 18 20 سال تک بچے اس طرح سے والدین کی عزت نہیں کرتے، لیکن جب جیسے جیسے ان کا شعور پختہ ہوتا جائے گا وہ آپ کا احسان اتار ہی نہیں سکیں گے. نہ دعاؤں میں آپ کو دعائیں دیتے دیتے بھی وہ نہیں تھکیں گے انشاءاللہ. وہ اپنے دل میں بھی اس چیز کا وہ قبول کر لیں گے اثر کہ واقعی والدین نے احسان کیا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے پرسکون ماحول کی اہمیت کو سمجھ لیا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انہیں پرسکون ماحول ضرور دینا ہوگا. اگلے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہ ہے والدین کا ذاتی کردار بطور رول ماڈل. ہاں جی، اس کی اب اہمیت دیکھیں. ہر پوائنٹ ایسا ہے جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پوائنٹ کی اہمیت کم ہے. ہر پوائنٹ کی اہمیت ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. والدین کا ذاتی کردار بچوں کی شخصیت کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ اصل فوٹو کاپی مشین ہے. اگر آپ اپنے والد کے پاؤں دباتے ہیں یا اپنی والدہ صاحبہ کے پاؤں دباتے ہیں تو آپ کے بچے بھی 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد جب آپ کو پاؤں دبوانے کی ضرورت ہوگی تو آپ کے بچے شوق سے، دل جمعی سے آپ کے پاؤں دبائیں گے. یہ رول ماڈل کے اثرات کو آپ سمجھیے نا ذرا. اگر آپ اپنے والد آپ کے یا والدہ آپ کے بزرگ حیات ہیں اور آپ ان کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ مطمئن رہیے آپ کے ساتھ بھی اونچے لہجے میں ہی بات ہونے والی ہے. اگر آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ بدتمیزی آپ کی طرف ہی لوٹ کر آنے والی ہے. آپ بچوں کے سامنے رول ماڈل پہلے تو اپنے والدین کی خدمت کیجیے، ان کے پاؤں دھوئیے. جی ہاں، اپنے والدین کے، اپنے بچوں کے سامنے انہیں زیادہ نہ فیل کروائیں. بس جہاں پہ وہ بچے بیٹھے ہیں اور جہاں پہ آپ کے والدین میں سے کوئی بھی حیات ہے آپ ان کی خوب خدمت کریے. اثر پڑے گا، اثر پڑے گا ان چیزوں کا. آپ کے سامنے آپ کے بزرگ، آپ کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ آپ کو برا بلا کہہ لیں، آپ قرآن کا وہ حکم یاد کر لیجئے گا کہ اف تک نہیں کہنا. جب آپ بے مثال بنیں گے تب آپ کے بچے بے مثال بنیں گے. اور اگر آپ اپنے والدین کو ہر بات بات پہ یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، نیا زمانہ ہے، نئی روشنی ہے، نئی تعلیم ہے، ہم بہتر کریں گے، یہ وہ اس طرح کے آپ چٹکلے جب انہیں مار کے شرمندہ کریں گے، لاجواب کریں گے، خاموش کروا کے اپنی باتوں کو دبانا چاہیں گے تو پھر یہ یاد رکھیے گا 10 سال کے بعد آپ کے بچے یا 20 سال کے بعد آپ کو بھی یہی کہیں گے کہ اب ماحول بدل گیا ہے، اب آج کا نیا ماحول ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے. یہی چیز ادب سے بھی کہی جا سکتی ہے اگر واقعی کو ماحول میں فرق ہو تو ادب سے کہنا اور چیز ہے اور والدین کے سامنے اونچے اور بدتمیز لہجے میں اپنے موقف کو پیش کرنا وہ اور چیز ہے. اور یہ بچے بڑی باریک بینی کے ساتھ، انتہائی باریک بینی کے ساتھ بچے ہر چیز کا، یہ سمجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. آپ کے بچے بڑے ہی ماڈرن ذہن کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو تخلیق کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی جو کریشن ہے، کوئی بھی جو تخلیق ہے وہ عام نہیں ہو سکتی. یہ بڑی باریک بینی سے ایک ایک نقطے کو، باریک سے باریک نقطے کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز نہ کیجیے گا. تو لہٰذا اس میں آپ کا رول ماڈل یہ تو ہو گیا ایک حوالے سے کہ والدین کی خدمت اور اطاعت اور ان کی محبت کے حوالے سے ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے نماز میں صادق اور امین ہونے میں. جب بچوں سے جھوٹ بلوائیں گے تو بچے بھی جھوٹ ہی بولیں گے. آپ کی صادق امین ہونے کا وہ جو تربیت آپ دیں گے اس کا کیا اثر ہوگا؟ آپ انہیں
آپ نے ان کے سامنے آپ کو یہ اختیار کرنا پڑے گی. اب یہ دنیا داری کے تقاضے ہیں جو سارے کرتے ہیں کہ بس جی وہ مجبوراً یہ وہ یہ جو تقاضے اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو تقاضے بچوں کے سامنے کم از کم ان کو نا وہ ذرا سائڈ کر جائیے گا، اگنور کرنا پڑے گا آپ کو، تاکہ بچے یہ فیل کرے کہ ہمارا والد بھی سچا ہے. انہیں دوسری باتیں بعد میں سمجھ آئیں گی. یہ ذرا گستاخی نہ سمجھیے گا، فتویٰ نہ لگائیے گا، میں بات کو سمجھانے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں وہ کسی پاک کلام کا نام لے لیں، اس کی سمجھ بعد میں آئے گی. دنیا کی عظیم ترین پاک ترین ہستی کا آپ مثال دے لیں، وہ ہستی کی مثال بھی انہیں بعد میں سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے جو ہستی ہیں ان کے لیے وہ آپ ہیں. اور والدین، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، ہیرو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے. اور سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں کہ میرا ہیرو ہی جھوٹ بولتا ہے، وہ پھر باقی کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ پھر کسی کی بات اس طرح سے وزن وہ لائق نہیں سمجھے گا. اس لیے بچے کی تربیت کرنی ہے تو آپ کو کمال کا رول ماڈل بننا پڑے گا. اپنی آنکھیں کان کھلی رکھنی پڑیں گی. جو چیزیں بچوں کے اوپر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں ان چیزوں کا آپ کو بہترین طریقے کے ساتھ خیال رکھنا پڑے گا. جی اسی طرح سے توجہ ممکن ہے، اسی طرح سے تربیت ممکن ہے. یہ کوئی ایویں کھیویں کا کام نہیں ہے کہ ایسی بٹن دبایا اور تربیت ہو گئی. یہ ایفرٹس لے گا، آپ کی پوری توجہ لینے والا کام ہے. وہ میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں، انسانی بچہ ہے، کسی جانور کا بچہ نہیں ہے. جانور کے بچے کو بس پیٹ بھرنا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ چیزیں وہ سیکھ لیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے. لیکن انسان کے بچے کی تربیت بہت مشکل کام ہے، جو کوئی اچھا انسان ہی کر سکتا ہے. تو آپ اچھے، یہ ابھی تک آپ ویڈیو پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں گفتگو کو، تو اس کا مطلب ہے آپ واقعی خواہش مند ہیں اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے. تو پھر آپ کو ہر چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ کا خیال رکھنا پڑے گا. بہترین رول ماڈل آپ کو اپنے بچوں کے سامنے بننا پڑے گا، جس کے اثرات انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اوپر آئندہ ہوتے چلے جائیں گے. اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں، دعاؤں کی تعلیم دینا اور ان کی اہمیت سمجھانا اور ان کا استعمال. اب آپ کے بچے کو دیکھیں جی، جو بھی معاملات پیش آئیں گے آپ نے ویری ارلی سٹیج پہ ہی آپ نے انہیں یہ سکھا دینا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور اس کی اہمیت سمجھانی ہے کہ دعا جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ چیزیں اب سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے، جب ہم ایک چیز کو مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے ہمارے لاشعور اور شعور کے اوپر ایسے اثرات، اور پورے فزیکل باڈی کے اوپر، اور پھر یہ اثرات پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے اوپر، پورے روئے زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں، جو کہ اثرات مرتب کرتے ہیں. اور ارادہ انسان کا پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا، ہر ایک چیز پھر وہ انسان کی جو دعا ہوتی ہے نا رب تعالیٰ سے، رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز پھر اس انسان کی مدد کرنے کے لیے لگ جاتی ہے جب اس کی لگن سچی ہوگی. یوں یہ اہمیت بتاتے بتاتے آپ اس کو اگلے سٹیپس پر لے جائیے. پھر اس کو بتائیے کہ روزانہ دعا مانگنا سکھائیے. اپنے رب سے مانگنا ہے، کون سا کسی انسان سے مانگ رہا ہے؟ انسانوں سے مانگنے سے تو وہ پرہیز ہی کرنا سیکھ جائے گا. لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کی بڑی کمال کی سیڑھی ہے یہ اللہ سے خود بخود تعلق آپ کے بچے کا بننا شروع ہو جائے گا. اور یہ تعلق ایسا تعلق ہے، خدا گواہ ہے، خدا ہی گواہ ہے اس کے اوپر، کہ یہ تعلق کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا آپ کے بچوں کا. جب تعلق آپ کے بچوں کا اپنے اللہ کے ساتھ واسطہ بنا دیجئے گا کہ جب بھی اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے دعا مانگے. اللہ دعا کے دوران ہی اس کے دل میں یہی بات ڈال دے گا کہ جو میں نے طریقہ محنت کا، کسب حلال کا بنایا ہے اس پہ عمل کرو، اور کوئی نہ کوئی نیا راستہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا. اس تعلق باللہ کی طرف جب آپ نے اپنے بچے کو ڈالنا ہے تو اس کے لیے دعا بہترین ذریعہ ہے. تو دعا کی ترغیب ذرا کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ ابھی تک آپ نے کتنی مرتبہ اپنے بچے کو دعا کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اہمیت سمجھائی ہے. اسے آپ کے یہ سوال کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کمنٹ میں جواب دیں، دوسروں کو پتہ چلے، اور ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے کہ کس طرح سے کتنی مرتبہ آپ نے اس سے پہلے اس کو اتنے ڈیپ احساس کے ساتھ بچے کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے اثرات کو دیکھتے ہوئے جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دعا کے اثرات آگے چل کے یہ ہونے والے ہیں کہ آپ کے بچے کا تعلق بھی اپنے اللہ سے بن جائے گا. اور اللہ کا ساتھ آپ سمجھ گئے ہیں نا، ایسا ساتھ ہے جو کبھی ڈاچ نہیں دے گا، کبھی چیٹنگ نہیں کرے گا، کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، پکا ساتھ ہے. تو اس پکے ساتھ کی طرف آہستہ آہستہ پیار کے ساتھ رہنمائی کر دیجئے.
कमाल हो जाएगा आपके बच्चे की ज़िंदगी में इंशाल्लाह। और सिखा दीजिए कि जब कपड़े भी नए लेने हैं बेटा तो अल्लाह से दुआ मांगो, जब पास होना है किसी क्लास के सब्जेक्ट में तो अल्लाह से दुआ मांगो, अच्छे नंबर लेने हैं दुआ मांगो, टेस्ट इंटरव्यू देना है बेटा अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह सारे मसले हल कर देगा, सारे इख्तियार वकुल्ल शैइन कदीर। और अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादर है ना भाई, तो उसी से तो दुआ मांगनी है। ये कमाल के फ़न हैं ये। आप उन्हें आप मोटरसाइकिल सिखाते हैं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं, बड़ी और चीज़ें आप सिखाते हैं, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना बच्चों को आप लोग सिखाते हैं या सहूलतें मुहैया करते हैं। तो यूँ दीन की मुतल्लक भी उनका अंदर का निज़ाम मजबूत करने के लिए आपको सारी सहूलतें देना होंगी उन्हें। आपको ये छोटी छोटी टिप्स देखें। एक बात बड़ी हैरान करती है मुझे अक्सर, जो बंदा जितना दीनदार है ना खुद, वो ये समझता है कि चूंकि ये मुझे पता है तो मेरे बच्चों को भी पता होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा ये गलत तस्वर है। अब आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी पाकिस्तान की चलें बात कर लेते हैं, ज्यादा लंबी बात ना करें, जितने भी बड़े बड़े आप देख लें मस्जिदों के इमाम से लेकर पाकिस्तान के जय्यद उलमा तक, उनमें से कितने परसेंट लोग हैं जिनके बेटे भी बच्चे भी उनके रास्ते के ऊपर हैं, नेक हैं उसी तरह से। वो इसलिए नहीं ऐसा हो पाता कि जो आलिम खुद कमाल के होते हैं ना, अच्छे अमल भी करते हैं, नेक भी होते हैं, बाकमाल भी होते हैं, वो समझते हैं कि बच्चों को खुद बहुत पता है। भाई ये रूल खिलाफ है, गलत है। जो कुछ आपको पता है वो जब तक आप उससे सही तरह से सिखलाएंगे नहीं, सही तरह से बतलाएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। उस तरह का माहौल दीजिए, फिर उस अच्छे माहौल में अपने रोल मॉडल के साथ सिखलाइए, बतलाइए, फिर चेक कीजिए, जायजा लीजिए, फिर फॉलो अप के बाद फिर से समझाइए, फिर चेक कीजिए, फिर समझाइए, फिर चेक कीजिएगा। यूं चलेगा बच्चा। लेकिन जो लोगों को समझाते हैं वो अपने घर वालों को समझाना अक्सर भूल जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादा नेक, मुत्तकी और पारसा लोगों के बच्चे आम तौर पे देखा गया है कि उनकी रेशो कम होती है उनके बच्चों की। वो उकता चुके होते हैं, किसी ऐसी कोई माहौल में गड़बड़ हो जाती है या वालिदैन उस तरह से डिलीवर नहीं करते बात। वो नेक और अच्छे लोगों की बात करूं, जिस तरह से उन्होंने सीखा और समझा होता है ना, उस तरह अगर वो अपने बच्चों को भी समझाएंगे ना उतना ही वक्त लगा के, तो फिर बच्चे भी समझेंगे। भाई ये बड़ी बारीक और अहमियत वाली बातें हैं जिनको अहमियत देकर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। जरूर आप इसके ऊपर इस अहमियत के साथ तवज्जो दीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बच्चों के तफिक्रात और मसाइल का हल। देखें बच्चों की उम्र और उनकी जो नफ्सियाती तकाज़े हैं वो आपसे मुख्तलिफ हैं, वो बड़ों के मुख्तलिफ होते हैं। तो वालिदैन को एक दोस्त का रोल प्ले करना होता है कि बच्चों का जो भी मामलात हैं छोटे छोटे, कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरी नोटबुक किसी बच्चे ने फाड़ दी, किताब गुम हो गई, तो वालिदैन आमतौर पर ये कहते हैं कि चलो स्कूल से जो भी मिली या फलां जगह से जो भी मिली वो उठा के ले आना, मस्जिद में जूता गुम हो गया तो चलो तुम दूसरा पहन आना। मतलब इधर यही तो सब्र है, यही तो शराफत का दरस देने का बेहतरीन टाइम होता है, जहाँ पे वालिदैन गुस्से में आके कोई मतलब इस तरह की कोई भी सिनेरियो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसे अप्स एंड डाउन्स के ऊपर, ऐसे नशेब फराज के ऊपर आपने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपने उन्हें गाइड करना है। और बच्चों के मसाइल को उनका दोस्त बन के आपने सुनना है। सुनना जरूरी है, बच्चे एक किताब की तरह है, पहले आप किताब को पढ़ें फिर आप उन्हें समझाएं। ऐਵੇਂ ही ना समझाना शुरू कर दे कि बस चुप कर जाओ, बस चुप कर जाओ और ऐसा करो, ये गलत तरीका है। इससे बच्चे कभी आपके वाजे और पॉजिटिव डायरेक्शन पे नहीं आ सकते। तो इसलिए बच्चों को पहले आपने पढ़ना है, सुनना है, समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, फिर उन्हें बच्चा बन के उनके लेवल पे आके उनको एक इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको बेहतरीन जवाब देने होंगे, तब जाके कहीं वो बेहतरीन और बाकमाल इंसान बन सकेंगे। गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी पॉइंट मैं समझता हूँ कि वो भी इसमें शामिल होना चाहिए, मुस्तकबिल के मंसूबे। बचपन में ही आप अपने बच्चों के साथ, नेक्स्ट पॉइंट का नाम है मुस्तकबिल के मंसूबे। आप बच्चों के बचपन में ही बच्चों के साथ उनके मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ स्किल्स पहले तो उन्हें सिखाइए, यानी मुख्तलिफ हुनर छोटे छोटे सिखाइए, और फिर उनके मुतल्लिक कभी कभार उनसे डिस्कस भी करते रहिए। नई नई चीज़ें भी उन्हें आपने सिखानी है, लेकिन रास्ता आपने उन्हें बताना है कि जब नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़नी है, बोलना है तो सच बोलना है, मुजाहरा करना है तो दयानत का मुजाहरा करना है,
قرآن کی تعلیمات کو، اپنے اصولوں کو وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتا جائے. جو بھی ہنر آپ سکھا رہے ہیں، ہنر سکھانے کے دوران میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اسے کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ان چیزوں کو مینج کرو، اور نماز اور اس طرح جو بھی آپ نے اس کی پازیٹیو بنیادوں پر، مثبت بنیادوں پر جو تربیت کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنا عملی کام بھی سیکھتا جائے، یا کم از کم اس کے منصوبے اس کے ذہن میں بڑی محبت کے ساتھ ڈال دیجئے کہ اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے سمجھائیے کہ آپ ڈاکٹر بن کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کی بھی مدد کر سکتے ہیں، کہ آپ پیسے بھی کما لو گے اور لوگوں کی جانیں بھی بچانے کے لیے آپ ان کی مدد کر سکو گے اچھے طریقے کے ساتھ. یا جو بھی آپ اسے بنانا چاہتے ہیں، کوئی شاپ کیپر بنانا چاہتے ہیں، کوئی بزنس مین بنانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں اس کے ذہن میں اس کی اہمیت واضح کرتے جائیں. یوں آپ کے بچے انشاءاللہ ایک اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی روزی روٹی کی فکر کے لیے بھی اقدامات کر سکے گا انشاءاللہ. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار کہ آپ ان چیزوں کو، ان رولز کو اپلائی کیجئے، پھر آپ شیئر کیجئے گا سوشل میڈیا کے جس بھی لنک کے ذریعے سے آپ یہ سنتے ہیں، اسی سوشل میڈیا کے لنک کے اوپر آپ کا فیڈ بیک ہمیں حوصلہ دے گا. اگر آپ نے فیڈ بیک نہ دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو واقعی اٹھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں تو برائے کرم مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.